تلاوت کی ہوئی آیت چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 ہے۔ اوپر کی آیتوں میں جو مضمون تھا کہ اگر وہ تورات پر قائم ہوتے، انجیل پر قائم ہوتے اور جو نازل کیا گیا ہے منزل من اللہ کلام اس پر قائم ہوتے تو اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے، فراوانی رزق کی ہوتی۔ ان میں سے بعض مینا روی پر چلنے والے ہیں، بہت لوگ فاسق بھی ہیں۔ یہ کتاب والوں کا حال بیان کیا گیا تھا۔ اہل کتاب میں سے زیادہ تر تو فاسق ہیں، لیکن ایک جماعت اس میں مقتصد ہے، اقتصاد کے معنی درمیانی چال چلنے والی، جن سے امید ہے کہ حق قبول کر لے گی۔ یہ ہے پچھلی آیت۔ اس سے اگلی آیت کا تعلق یہ ہے کہ جب وہ لوگ کثرت سے برے اعمال کرنے والے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، لیکن ایک جماعت معتدل ہے تو ان کو مخاطب بنا کر اللہ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں ان کو پہنچا دیجیے، پورا کا پورا پہنچا دیجیے۔ ہو سکتا ہے وہ معتدل جماعت کے افراد قبول کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے یہاں سے اب خطاب ہے یا ایھا الرسول کہہ کر۔ الرسول میں جو الف لام ہے اس سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، یہ صیغہ امر ہے، پہنچا دیجئے، ما انزل، جو کچھ کے نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے۔ اس سے مراد پورا قرآن ہے۔ اگلا ٹکڑا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی منزل من اللہ پورا پیغام نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ فَمَا بَلَّغْتَ، نہیں پہنچایا، رسالتہ، اپنا پیغام۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ اس آیت میں ہمیں تین باتوں پر غور کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مخاطب میں کچھ لوگ معتدل ہیں، انہی کو مخاطب بنا کر پیغام پہنچانا ہے، اسی واسطے یہ حکم پیغام کا آیا۔ دوسرا، پہنچانے کی چیز کیا ہے؟ ما انزل، جو نازل کیا گیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قیامت تک کے واسطے جتنے داعی ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ ما انزل کا اکتساب کریں، پھر پہنچانے کی سعی کریں۔ ما انزل سے مراد جو قرآن ہے یہ منزل من اللہ ہے، اسی کو پہنچانا ہے۔ اور جتنا اس پر آپ تلاش کریں گے، تتبع کریں گے، راستے کھلتے جائیں گے۔ مکے میں 40 سال تک آپ رہے۔ 40 سال کے بعد قرآن نازل ہوا۔ یہ 40 سال کے دور میں شرک، بت پرستی کا ماحول تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تو آپ نے اس پیغام کو پہنچانا شروع کیا۔ 63 سال میں سے 40 سال آپ خاموش رہے، آخر کے 23 سال میں آپ پیغام پہنچاتے رہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ منزل من اللہ جو پیغام ہے آپ نے اسی کو پہنچایا، اور جب تک یہ نازل نہیں ہوا تھا تب تک آپ خاموش رہے۔ دوسری بات دوسرے جز میں آئی، اگر آپ نے پورا پیغام نہیں پہنچایا تو آپ کا رسالت کا جو حق تھا یہ پورا نہیں ہوا، یعنی پوری بات نہیں پہنچایا، تھوڑی بات پہنچایا تو گویا نہیں پہنچایا۔ اس کی مثال ایسا ہے، اگر کوئی شخص پورے قرآن کریم میں سے یہ کہے کہ میں چند پارے مانتا ہوں باقی نہیں مانتا، قرآن کریم کی فلاں فلاں سورت کو نہیں مانتا باقی صورتیں مانتا،
ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار کے مترادف ہے. ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کے انکار کے مترادف ہے. منزل من اللہ تمام کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار تمام کتابوں کے انکار کے مترادف ہے. یہی مضمون یہاں کہا گیا ہے. اگر آپ نے سب کچھ نہیں پہنچا دیا تو گویا نہیں پہنچایا. یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کا پیغام پورا پہنچانا ہے. اگر کوئی شخص اس میں سے قطر بیوت کرتا ہے کہ مرضی کے موافق پہنچائے باقی نہ پہنچائے تو وہ دعوت کا حق ادا نہیں کرتا ہے. داعی پر لازم ہے بلا کسی غرض کے اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر اللہ کا پورا پیغام پہنچائے. پورا پیغام نہ پہنچانا گویا نہ پہنچانے کے برابر ہے. اس پر اور بھی بہت سی آیتیں ملیں گی آپ کو. سورہ بقرہ میں یہ بحث آ چکی ہے آمن الرسول کے رکوع میں. آمن الرسول سب کو یاد ہے زبانی. آگے چل کر اس کا ٹکڑا ایک ہے لا نفرق بین احد من رسلہ. رسولوں میں سے ہم تفریق نہیں کرتے یعنی سب کو مانتے. کیوں؟ ایک رسول کو مان کر بقیہ کو نہ ماننا یا سب کو مان کر ایک کو نہ ماننا یہ سب کے انکار کے برابر ہے. کہ ایمان قبول نہیں ہے. آج بہت سے لوگ دعوت کے کام کو بڑے محنت کے ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے پورا پیغام پہنچایا اور 23 سال کے شب و روز محنت کے بعد سن 10 ہجری میں جو آپ کی عمر کا آخری سال کہلاتا ہے 63واں سال حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن کم از کم 1 لاکھ صحابہ موجود ہیں 1.25 لاکھ. ان کے درمیان آپ نے اسی حق کی ادائیگی کے لیے گواہی طلب کی تھی. الا هل بلغت، آگاہ رہو لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا. اسی آیت کا اشارہ تھا. الا هل بلغت، آگاہ رہو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. ایک طرف نہیں 3 طرف، سامنے اور دائیں اور بائیں 3 طرف مخاطب ہو کر پوچھا اور ہر طرف سے آواز آئی بلغت یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا. ادیت الامانہ، امانت کو آپ نے ادا کر دیا. جیسا پیغام لائے تھے منوان پہنچا دیا. جب یہ پورا مجمع اعتراف کرتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی اٹھاتے ہیں کلمہ شہادت اور مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا کہ یہ پورا مجمع اعتراف کرتا ہے کہ میں نے اپنا حق پہنچا دیا. پورے مجمع کو اقرار کے بعد اللہ کو گواہ بنانے کے بعد اب ایک پیغام بھیجا. وہ پیغام بخاری کے اندر درج ہے اسی آیت کے ذیل میں اور وہ یہ ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب تم میں جو حاضر ہیں یہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دیں. غائب سے مراد وہ لوگ جو اس مجمع کے اندر موجود نہیں تھے اگرچہ کہ وہ زندہ تھے ایک روایت کے مطابق. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں پیدا ہونے والے ہیں. ہر جاننے والا اپنے بعد والے کو یہ پیغام پہنچا دے. اسی واسطے یہ پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے. اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے اعزاء و اقارب میں یہ پیغام پہنچائیں گے. وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن کریم. اس وقت پہنچانے میں ایک اندیشہ تھا یہودیوں کی طرف سے آپ کو زک پہنچائیں گے، شرارت کریں گے، آپ پہ پتھر پھینکیں گے، آپ کو زہر کھلا کے ختم کر دینے کی کوشش کریں گے. یہ سب ہوا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ خدشہ ہوا کہ اگر ہم پورا پیغام پہنچائیں گے تو شاید ان کی دشمنی اور شباب پہ آ جائے. اللہ لگے ہاتھوں صاف کر دیتے ہیں اس واقعے کو. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت خیمے میں آپ تشریف فرما تھے. باہر پوچھا، جھانک کر دیکھا کون ہے؟ کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ پہرا دے رہے ہیں. نبی آرام فرما رہے ہیں اور آپ پہرا دے رہے ہیں. اکثر آپ پہرا دیا کرتے تھے. اور کون ہیں؟ اور کئی صحابہ کے نام آئے.
آپ نے کہا تم لوگ گھروں کو چلے جاؤ، اللہ نے اس آیت میں وعدہ کر لیا ہے، اب مجھے کسی پہرے کی ضرورت نہیں، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے اس وعدے کو اخیر دم تک نبھایا کہ دروازے پہ تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہیں، اور ایک قبیلہ نہیں، ہر قبیلے کے تمام لوگ جمع ہیں کہ آج صبح ہونے سے پہلے کام تمام کر دیں گے، لیکن کائنات شاہد ہے کہ ان کے سامنے سے آپ گزرے اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے گئے، ناکامی کی دلیل۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے اور ان کے درمیان دیواریں قائم کر دی، ایسی آڑ رکھ دی کہ وہ دیکھنے پر قادر نہیں ہوئے، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی، ان کا فہم سب معوف کر دیا اللہ نے، اور آپ ان کے آگے سے گزر سکے چلے گئے۔ تو یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا ہے۔ اللہ کی طاقت، تصرف پر قدرت، کائنات کے نظام پر انتہائی گرفت، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور کائنات میں جہاں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ عصمت نہیں ہوئی، تحفظ نہیں ہوا، حفاظت نہیں ہوئی، ہمارے سمجھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس امت سے بہتوں کو شہید بنائیں۔ اب نبی تو نہیں آئیں گے، نبوت تو نہیں آئے، اب نبی کے ساتھ تصدیق کرنے والوں کی بھی حاجت نہیں ہے، تو اس امت کے افراد کے درجات کو بلند کرنے کے واسطے دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ شہید بنیں اور یا تو یہ صالح بنیں، دو ہی راستے ہیں۔ صالحین ماشاءاللہ بہت ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن صالحین میں سے اللہ انتخاب کرتا ہے کہ یہ شہید بنیں گے، شہداء بناتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی کئی آیت مضمون موجود ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ امت کے افراد کی ترقی شہید کی شکل میں کی جائے، اور کوئی شکل نہیں ہے۔ اس شہادت کی موت کو لوگ اگر کمتر سمجھتے ہیں تو ان کے کم علمی کی دلیل ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائیں گے لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو۔ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اگر پہنچ گیا اور کوئی انکار کرتا ہے، اس انکار سے کفر کا عقیدہ لازم آتا ہے، اب وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ جو آدمی منکر ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، مسلط کر کے منوانا اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ اس کے بعد کی ایک آیت میں بڑا اہم مضمون ہے جو اگرچہ مخاطب ہیں اہل کتاب، اہل تورات و انجیل، لیکن در حقیقت سنانا ہے آپ کو اور ہم کو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ جب بھی قرآن کریم میں اہل کتاب سے مخاطب ہوں تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ اہل تورات اور اہل انجیل۔ آگے وضاحت خود آ گئی ہے۔ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، لستم نہیں ہو تم، علی شیء کسی چیز پر، نہ صراط مستقیم پر ہو، نہ جنت کے راستے پر ہو، نہ اللہ کے منشا پر چل رہے ہو۔ لستم علی شیء، نتھنگ، تم کچھ نہیں، حتی یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم قائم ہو جاؤ تورات پر، انجیل پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے۔ اس جملے میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ اہل کتاب، تمہیں بڑا غرور ہے کہ تم تورات کے مالک ہو۔ اے اہل کتاب، تمہیں بڑا غرور ہے تم انجیل والے ہو۔ تمہاری کتاب اس کتاب سے پہلے، تمہارے نبی کی آمد اس نبی کی آمد سے پہلے، لیکن سن لو، لستم علی شیء، تم کچھ نہیں ہو، تمہارا وجود بے حیثیت ہے، تمہارا غرور دھوکہ ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم ہو جاؤ تورات پر اور انجیل پر، یعنی تورات والے تورات پر، انجیل والے انجیل پر۔
یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اگلا ٹکڑا ساتھ جوڑ دیا، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، یعنی قرآن کریم، اس پر بھی تم کو قائم ہونا ہے۔ تقیمو، اقامہ کے معنی سیدھا کھڑا ہونا، قائم کے معنی سیدھا۔ جس طریقے سے کھمبا ہے سیدھا، اگر ذرا بھی ٹیڑھا ہے تو اس کو سیدھا نہیں کہیں گے، ٹیڑھا کہیں گے۔ جب مکمل تم تورات پر نافذ نہ ہو جاؤ تب تک تم تورات پر قائم نہیں ہو۔ تورات کی بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی آخر الزماں کی علامتیں اس میں درج ہیں، تم عنوان بتاؤ، اس کو واضح کرو اور مان کر اسلام قبول کرو، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ایسا ہی انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری بات جو بہت اہم آئی، سوچتے ہوں گے آپ، تورات کا تو نام لیا، حتی تقیم التورات، تم نہیں ہو کچھ جب تک تورات پر قائم نہ ہو، تم نہیں ہو کچھ جب تک انجیل پر قائم نہ ہو، تم نہیں ہو کچھ جب تک قرآن پہ قائم نہ ہو، یہ نہیں فرمایا۔ بجائے قرآن کا ایک لفظ ادا کرنے کے یہاں فرمایا وما انزل الیکم من ربکم۔ اتنا لمبا ٹکڑا کیوں لائے؟ تورات، انجیل جس طرح کہا گیا ہے ایسا ہی قرآن کا لفظ کہہ دیا گیا ہوتا تو بہت جملہ مختصر ہو جاتا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں روح المعانی میں، اور مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں معرفت القرآن میں کہ اللہ نے اس میں 3 باتیں کہی ہیں۔ اگر صرف قرآن کہا جاتا کہ اہل کتاب تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تورات پر، انجیل پر، قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ، تو صرف قرآن کو ماننے کی بات لازمہ تھی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرآن کی شکل میں دیا گیا، قرآن کے برابر اور بھی عطا کیا گیا جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس کا نام وحی غیر متلو ہے۔ 3 قسم کی وحی بتائی گئی ہیں، ایک تو وحی متلو جو قرآن کی شکل میں ہے، اور ایک وہ باتیں جو اللہ کے نبی پر نازل کی گئی ہیں لیکن تلاوت اس کی نہیں کی جاتی، وحی غیر متلو۔ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے برابر اسی طرح اور بھی دیا گیا، وہ یہاں نہیں ہے، لیکن شامل ہوگا ما انزل الیکم میں، ما انزل الیکم میں شامل ہوگا جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری باتیں وہ ہیں جس کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی، نہ متلو نہ غیر متلو، لیکن آپ نے اپنے اختیار سے کچھ فرمایا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وما ينطق عن الهوى کی وجہ سے، یہ آیت سورۃ نجم کی ہے، وما ينطق عن الهوى، آپ نہیں بولتے مگر وحی سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ نے کچھ کہا ہی نہیں اپنی ذات سے، اپنی ذات سے فیصلہ کیا آپ نے۔ اب اس کے بعد 2 شکلیں ہوئیں، یا تو اللہ نے اس فیصلے کو پسند کیا اور یا اس فیصلے کو تبدیل کر دیا۔ اگر اس فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس کو منسوخ کہا جائے گا، اور اس فیصلے کو باقی رکھا ہے تو حدیث کی ایک قسم بنتی ہے، حدیث تقریری کہلاتی ہے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ مثلا آپ نے شہد کے بارے میں قسم کھا لیا کہ میں قسم کھاتا ہوں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا۔ اللہ نے اس فیصلے کو رد کر دیا اور کہا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اور آگے چل کے فرمایا فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قسم کو آپ توڑیے، کفارہ ادا کر دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تنسیخ کی مثال دیا آپ نے۔ بدر کے قیدیوں کا حال ہے، بدر کے قیدیوں کا حال یہ تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور اللہ کی رائے تھی قتل کر دیا جائے ان کو۔ اس قسم سے آپ تلاش کریں گے تو وہی کی تیسری قسم ملے گی۔ آپ نے فیصلہ کیا، بعد میں یا تو اللہ نے اس فیصلے کو باقی رکھا یا اس کو منسوخ کر دیا۔ جو منسوخ کر دیا واجب العمل نہیں، اور جو باقی رکھا وہ واجب العمل ہے۔
وہی مطلوع غیر مطلوع کی طرح نبی کا فیصلہ بھی واجب العمل ہے. یہ تینوں چیزیں شامل ہیں اس کے اندر. وما انزل الیکم من ربکم میں جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ریئیکشن سنتے ہوں گے آپ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے آیت میں حکم دیا کہ تورات والو تم کچھ نہیں، انجیل والو تم کچھ نہیں، جب تک کہ تم تورات پر انجیل پر قائم ہوتے ہوئے اس کتاب کو مان لو جو منزل من اللہ ہے اور اس کے ساتھ نبی کی تشریحات کو مان نہ لو تم تب تک کچھ نہیں ہو. شاید ان کو اس حکم سے غصہ آئے گا، اس سے ان کے اندر کفر میں اضافہ ہوگا، طغیانی میں سرکشی میں شدت پیدا ہوگی. ہونے دیجئے، ایسے کافروں پر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَلَيَزِيدَنَّ اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرا منہم ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو. کیا کر دے گا زیادہ؟ مفعول بعد میں آ رہا ہے، درمیان میں ٹکڑا معتزلہ آ گیا ہے. ما انزل الیکم ما انزل الیک من ربک جو کچھ کی نازل کیا گیا آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے. کیا کر دے گا زیادہ؟ طغیان و کفرا. طغیان اردو میں طغیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں موسیٰ ندی میں طغیانی آئی، یعنی ندی کا پانی اتنا آ گیا کہ خطرے کے نشان سے اوپر ہو گیا. یہ طغیانی ہے. جب آدمی سرکشی کرتا ہے، سر چڑھائی کرتا ہے، یعنی اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو طغیان کہا جاتا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ سے کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس. سر اٹھایا اس نے، سرکشی کیا ہے، انسان تھا خدا بن بیٹھا ہے. انه طغى، اس طغى سے طغیان ہے یہ. تو اس حکم کی وجہ سے ان میں سرکشی اور کفر میں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا. یعنی وہ ضد پر آ جائیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے. فلا تأسا، افسوس مت کرو. تأسا اسا یاس کے معنی آتے ہیں مایوس ہونا، افسوس کرنا. فلا تأسا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اللہ نے ایک فیصلہ کن ترازو رکھ دیا. اس ترازو میں تول کر اپنے آپ کو دیکھ لیں، چاہے وہ تورات والے ہوں یا انجیل والے، زبور والے ہوں یا قرآن کے لوگ ہوں، جو بھی کائنات میں انسان ہوں، اس میں تول کر دیکھ لیں. ان الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، والذین ہادوا، یہودی ہوئے، والصابئون، صائبی ہوئے، والنصارى، نصارہ ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور اچھے کام کیے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت سے بہتوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. غلط فہمی کیا ہوئی ہے؟ میں نے پہلے پارے میں جب یہ آیت اسی قسم کی آئی تھی، الفاظ میں تقدیم اور تاخیر ہے، وہاں آیت نمبر غالباً 62 ہے سورہ بقرہ کی. ان الذین آمنوا شروع ہوتی ہے آیت، وہاں بھی سرسری نگاہ سے دیکھا لوگوں نے اور یہ کہا کہ دیکھو، ایمان باللہ اور ایمان بیوم الآخر اور عمل صالح، یہ 3 شرطیں رکھا اللہ نے. جو بھی ایمان لایا اللہ پر، ایمان لایا یوم آخرت پر، ایمان کے بعد عمل صالح کر لیا، یہ 3 کام پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے صائبی ہو، چاہے نصارہ ہو. اس سے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ تورات پر ہی رہتے ہوئے ان 3 شرطوں کو پورا کر دے، انجیل پر ہی رہتے ہوئے ان 3 شرطوں کو پورا کر دے، زبور پر ہی رہتے ہوئے ان 3 شرطوں کو پورا کر دے، اس کے واسطے کوئی خوف نہیں، نجات پانے والا فرقہ ہے. یہ خیال پیدا ہونا طبیعی ہے. آپ کو حیرت ہوگی
تفسیروں کے نام بتاؤں گا تو بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن اپنا کام غلطی کی نشاندہی کرنا نہیں ہے، اپنا کام صحیح بات کو پیش کرنا ہے۔ اس آیت پر پھر غور کرو، اللہ نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اچھے کام کیا، صالح عمدہ کام، یہ 3 شرطیں ہیں بس۔ نتیجہ فلا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، وہ غمگین نہ ہوں گے۔ نتیجہ آ گیا۔ یہ کون ہو سکتے؟ اوپر کی آیت میں الفاظ آئے، ان الذین آمنوا مومن، والذین ہادوا یہودی، والسابئون، سائبون ایک فرقہ ہے، سابی کہتے ہیں فرقے کو۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، بعض نے کہا آگ کی پوجا کرتے ہیں، بعض نے کہا زبور کے ماننے والے ہیں، واللہ عالم، مگر ایک طبقہ ہے یہ، وہ نصارہ انجیل کو ماننے والے۔ ان میں سے کوئی بھی ہوں، اگر وہ ایمان باللہ، ایمان بیوم الآخر اور عمل صالح میں شریک ہو جائیں تو خوف نہیں اور غم نہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اب آپ سے پوچھا جائے، اگر کوئی اس کتاب پر ایمان نہ لائے، قرآن کریم پر، اور ایمان بالرسول یعنی سید الانبیاء پر ایمان نہ لائے، جس کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے، کیا نجات پائے گا؟ تو آپ کہیں گے نہیں پائے گا۔ ایمان بالرسول تو لازمی ہے، جیسے میں نے ابھی آیت پیش کیا، لا نفرق بین احد من رسلی، تمام رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے۔ اس آیت میں رسول کا ذکر نہیں ہے۔ اس آیت کو لے کر بہت سے باطل طبقے اور باطل فرقے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر مذہب حق پر ہے، کسی مذہب میں رہو، لیکن یہ 3 شرطیں پوری کر لو، نجات ہو جائے گی۔ ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پر پڑھ کر دیکھو، وہاں بھی وہی مضمون ہے۔ تتبع کے بعد، تلاش کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ ایمان باللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ہم بحث کر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، لیکن دوبارہ یہ ادا کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ یہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان باللہ پر کچھ شکل ہے، کچھ کیفیت ہے۔ فرمایا اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئے جس طرح صحابہ ایمان لائے تو ہدایت مل گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان لانے کے لیے صحابہ کی طرح ایمان لانے کی شرط رکھا اللہ نے۔ یہ آیت بھی پہلے پارے میں آ چکی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہاری طرح وہ ایمان لائے تو ہدایت پا جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو، اور صحابہ کا ایمان تو لبریز تھا ایمان بالرسول کے ساتھ۔ رسول کی اطاعت کے بغیر وہ ایک آیت کو سمجھتے بھی نہیں تھے۔ جہاں جہاں حاجت ہوتی آیتوں کی تشریحات نبی سے کرواتے۔ اتنی جگہ سوالات کیے کہ اللہ نے خود کہہ دیا لا تسألو، سوال زیادہ مت کیا کرو، جتنا ہے حاجت اتنا ہی سوال کیا کرو۔ تو ایمان بالرسول وہاں موجود ہے۔ یہ تحقیقی جواب ہے آپ کے لیے۔ آیتیں اور بھی ہیں۔ الزامی جواب جسے کہتے ہیں چپ کر دینا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہی 3 شرطیں کافی نجات کے لیے ہیں تو بیچارہ ابلیس بھی ان 3 شرطوں کو پورا کرنے کو تیار ہے۔ ابلیس 3 شرطوں کو مانتا تھا۔ 3 شرطیں کیا تھیں؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو مانتا تھا وہ۔ نمبر 2 والیوم الآخر، آخرت کے دن کو ماننا۔ جس وقت اللہ نے اسے مردود کیا، بھگایا ہے، اس وقت جاتے ہوئے اس نے کیا کہا تھا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دیجیے، یعنی اٹھائے جانے کا دن وہ بھی مانتا ہے۔ تو ایمان
بیوم الآخرہ ثابت ہو گیا اس کا بھی. اور رہا سوال عمل صالح کا، اس مردود ہونے سے پہلے اس کے سارے اعمال مقبول تھے، یعنی کہ صلح کے مماثل تھے. تو 3 شرطیں پوری کر دیا اس نے. یہ 3 شرطیں ہونے کے باوجود نجات یافتہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، ملعون ہے. کیوں؟ ایمان بالرسول لازم ہے. ایمان بالرسول لازم ہے. اللہ کے حکم کے باوجود اس نے نبی کی طرف توجہ نہیں کی تھی. یاد ہے قصہ آپ کو پورا؟ سوچ لیجئے. معلوم کیا ہوا؟ ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو. اگلی آیت، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، تحقیق کہ ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد اور بھیجا ہم نے ان کی طرف رسولوں کو. رسولوں کو صیغہ جمع ہے، رسولن، رسول نہیں رسول، رسول واحد ہے، اس کی جمع رسول. رسولوں کو ہم نے بھیجا. اور پختہ عہد کیا لیا تھا؟ رسول آئیں تو ان کی اتباع کرنا، رسول آئیں تو ان کا تعاون کرنا. لیکن کیا ہوا؟ جب جب رسول آئے، کلما جاءہم رسول، کلما پورے قرآن کریم میں جہاں بھی کہیں آئے جب جب، کلما کا ترجمہ ہے جب جب. کلما جاءہم رسول، جب جب ان کے پاس رسول آئے، کیا لے کر آئے؟ بما، ان تمام باتوں کے ساتھ، لا تہوا انفسہم، جو ان کے جیوں کو اچھی نہ لگی. لا تہوا انفسہم، ان کے جی کو اچھی نہ لگی. ظاہر یہ ہے الحق مرن، تو آپ پڑھتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے. کسی سے کہو بیٹا نماز پڑھو، فجر میں اٹھ کے آؤ تو ذرا غصہ آتا، پاجامہ ذرا اونچا کرو تو ذرا غصہ آتا، ٹائی مت لگاؤ تو غصہ آتا. حق بات جو بھی آپ کہیں گے کبھی لگتی اس کو. نفس کے خلاف جب بھی آپ کہیں گے غصہ آئے گا. یہ خرابی فطرت کی دلیل ہے. تو ان کا 2 حال ہو گیا. فریقاً کذبوا، ایک فریق نے انبیاء کو جھٹلایا، وہ فریقاً، اور ایک فریق یقتلون، قتل کرتے رہے، انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے. گویا وعدے کے مطابق رسول آتے گئے، احکامات لیتے آئے، اور جب وہ احکامات ان کی مرضی کے خلاف ہوئے تو 2 طبقے ہو گئے. ایک نے انبیاء کو قتل کر دیا اور ایک انبیاء کی تکذیب کی گئی. آپ کو معلوم ہوگا حضرت زکریا کو شہید کیا گیا. کس نے کیا؟ ان کی امتیوں نے کیا. کیوں؟ مرضی کے خلاف سن نہیں سکتے تھے. آج کتنے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ آزادی ہو، اجتہاد کا حق ہو. یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں جہاں صریح حدیث موجود ہے وہاں بھی ہم کو اجتہاد کا موقع ملنا چاہیے. اجتہاد کا موقع وہاں ہوتا جہاں صراحتاً اللہ اور رسول کا حکم موجود نہ ہو. اگر حکم رسول ہونے کے باوجود آپ اجتہاد کریں گے تو ابلیس نے وہی تو کیا تھا جو مردود ہوا. خدا کا حکم ہے، اجتہاد کر رہا ہے وہ. تو اجتہاد وہاں نہیں ہوتا جہاں صراحتاً حکم نہ ہو، وہاں اجتہاد ہو سکتا ہے. انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو قتل کر دیا، اور گمان کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں ہوگا، قتل کر دو کیا ہوتا. وَحَسِبُوا، اور گمان کیا انہوں نے، أَن لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ کہ نہیں ہوگا کوئی فتنہ، کوئی فتنہ نہیں ہوگا. سوچو صحیح، نبی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، نبی اللہ کے پیغامبر ہوتے ہیں، اور نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایلچی و سفیر ہوتے ہیں. ان کو قتل کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، یہ دماغ میں دھوکہ ہے. یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا. انبیاء کی خلاف ورزی اگر کسی نے تکذیب کی، انبیاء کی خلاف ورزی کسی نے قتل کیا، انبیاء کی خلاف ورزی ان کے عمل کے خلاف چلتے گئے، اگر دنیا میں چھوٹ بھی گئے تو آخرت میں چھوٹنے والے نہیں. حسبو، گمان کرتے رہے، ان لا تکون فتنہ، کی کوئی فتنہ نہیں ہوگا. فعمو، پس اندھے ہو گئے، یعنی اسی گمان میں، دھوکے میں اندھے ہو گئے، راستہ نظر نہیں آیا. فعمو وسمو، اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. یہ محاورہ ہے اندھا بہرا ہونا. جب حق بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں یہ اندھا بہرا ہو گیا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ ان پہ متوجہ ہوا، یعنی ان کی توبہ قبول فرمایا. ثم عموا وسموا، پھر اندھے بہرے ہو گئے. 2 بار ایسا کیسے ہوا؟
بنی اسرائیل کا حال جب ایسا ہوا، انبیاء کو قتل کیا، تو اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا تھا۔ بخت نصر کی تفصیل پڑھنا ہے تو 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 1 پڑھ لیجئے، مکمل بحث وہاں آئے گی انشاءاللہ۔ بخت نصر کو مسلط کیا، اس نے قتل و غارت گری کے بعد لوٹ لیا، تہس نہس کیا، اور بیت المقدس کے تمام جواہرات لوٹ لیا، چلے گئے۔ اب ان کو مایوسی ہوئی، غم چھایا، ثم تاب اللہ علیہم، متوجہ ہوا اللہ ان کے اوپر، معاف کر دیا۔ پھر سرکشی آئی، ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے بہت سے لوگ بہرے ہو گئے اور گونگے ہو گئے، ایک معنوں میں حق سے برگشتہ ہو گئے۔ واللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو کچھ ہو کر رہے ہیں، ان کی حرکتوں سے اللہ واقف ہے۔ اب یہاں سے 2 آیتوں میں عقیدہ پیش کیا ہے اہل انجیل کا۔ انجیل میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے، انجیل میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، ان کا بھٹکا ہوا عقیدہ انجیل کے حوالوں سے نہیں ہے یہ۔ اگر انجیل میں لکھا ہوا ہوتا تو اس عقیدے کی قرآن تصدیق کرتا، نہ کہ تردید۔ ان 2 آیتوں میں تردید ہے۔ ان 2 آیتوں میں تردید کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ عقیدہ نہیں لکھا ہوگا۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، اس کے خلاف یہاں کیسے آئے گا؟ یہ کتاب تو تصدیق کرتی ہے ان کی، مصدقا لما معہم صفت ہے اس کتاب کی۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جنہوں نے ایسا کہا انہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ایسا کہا انہوں نے کفر کیا۔ سنو الفاظ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کے انہوں لوگوں نے کفر کر دیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ سراسر کفر ہے یہ۔ اور یہ اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ عیسیٰ مسیح ابن مریم نے خود ایسا نہیں کہا؟ وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اس سے مراد یعقوب کے اولاد ہیں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اس نے یہ واضح کیا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ جب وہ خود رب کو رب تسلیم کرتے ہیں تو ان کو رب کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا انہ من یشرک باللہ، بے شک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کے اوپر جنت، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے واسطے کوئی مدد کرنے والا۔ 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ جنہوں نے عقیدہ رکھا کہ مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے، انہوں نے کفر کیا۔ مسیح کی تقریر کا حاصل خود یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، میرا تمہارا دونوں کا وہی رب ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے۔ ہم نے ایک صاحب سے سنا تھا بیان کرتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا شرک کا وجود ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا شریک نہیں ہے تو اللہ کا شریک موجود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا شریک موجود نہیں ہوتا ہے تو شرک ہوتا کیسے؟ یہ سب فلسفے کی باتیں ہیں۔ دیکھو، شرک کا وجود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شرک کا عقیدہ رکھے گا تو مشرک کہلائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہ ثابت ہوا اس آیت سے۔ کیا ہے؟ مثلا اللہ رب ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مسیح رب ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس شرک کے نتیجے میں حکم دیا انہوں نے کہ جو شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، جو شرک کرے گا وہ گویا آسمان سے گرے گا، اور گرتے گرتے نیچے نہیں آئے گا، راستے میں فرشتے روک لیں گے، پرندے روک لیں گے اس کو اور نوچ نوچ کے کھائیں گے، اور کھانے کے بعد پھینک دیں گے، ہوا لے کے چلی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود بکھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے،
اور ظالمین کے واسطے کوئی مددگار نہیں. ظالم کسے کہا؟ شرک کرنے والوں کو. کیوں؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو شرک کرنا. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرکت. معبود ہونے میں، خالق ہونے میں، رزاق ہونے میں، مشکل کشا ہونے میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے اللہ کے صفات کے ساتھ. ایک عقیدہ تو یہ ہو گیا. دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں کا. ثالث ثلاثہ، ثلاثہ مانے تین، اور ثالث تیسرا، تین میں کا تیسرا. تثلیث کے قائل الا اللہ، الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک الہ. الا الہ واحد، ایک الہ، دوسرا کوئی الہ نہیں. الہ کی تعریف کیا ہے؟ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک الہ. الہ کے معنی وہ ذات جس کی حقیقت جاننے میں آدمی سرگرداں ہو. الہ کے معنی وہ ذات جس کی طرف محبت طبعی اور فطری ہو. الہ کے معنی وہ ذات جس کی قدرت، جس کا حکم سب پر حاوی اور محیط ہو. یہ سب الہ کی تعریف ہے. تو کوئی الہ نہیں مگر ایک الہ. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ لوگ باز نہ آئے، اوپر کے دونوں عقیدوں سے باز نہ آئے، اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں اس سے باز نہ آئے، تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، البتہ ضرور چھو لے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے المناک عذاب. اوپر کے عقیدوں کے ساتھ یہ اللہ کی وارننگ ہے. مسئلے کا حل کیسے ہو؟ کیا کریں؟ افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس توبہ نہیں کر لیتے وہ اللہ کی طرف؟ تابہ یتوبو کے معنی توبہ کرنا. توبو الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، رجوع ہو جانا. کیوں نہیں وہ توبہ کر لیتے اللہ کی طرف؟ اور وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے استغفار نہیں کر لیتے. توبہ استغفار دو لفظ ہے، دونوں کو لوگ ایک سمجھتے ہیں. توبہ استغفار دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارا اس پر مستقل بیان ہے 1 گھنٹے کا کہ اس کا نام ہے توبہ استغفار. میں یہاں خلاصہ پیش کرتا ہوں 2 لفظوں میں. تابہ یتوب، توبہ کے معنی آتے ہیں اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور استغفرون میں جو آیا ہے استغفار، الف سین کے باب استفعال کی ہے طلب کرنا. اصل مادہ ہے غفرہ، غین سے رے، جس کے معنی آتے ہیں مغفرت یعنی ڈھانپنا. مغفر کہتے ہیں لوہے کی وہ ٹوپی جو سر کو چھپا لیتی ہے. تو غفرہ کے معنی ڈھانپنا، یعنی غفرہ سے مراد اب تک جو گناہ ہوئے ہیں ان کو چھپا لو. استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے گناہوں کو چھپانا. اور جب الف سین پہ آ گیا تو گزرے ہوئے گناہوں کو چھپانے کی درخواست پیش کرنا، یہ استغفار ہے. اور توبہ کے معنی آئندہ کے واسطے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. تو ماضی کے گناہوں پر اللہ کے پاس درخواست گئی تو وہ استغفار ہے، اور اب آئندہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ توبہ ہے. ان دونوں کا مجموعہ اللہ کے پاس مطلوب ہے. تو توبہ کریں اللہ کی طرف، یعنی متوجہ ہوں اللہ کی طرف، اور استغفار کریں، سابقہ گناہوں کی معافی چاہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ ہیں غفور اور رحیم، مغفرت بھی کریں گے اور رحمت بھی کریں گے. استغفار کا تعلق ہے غفور سے، اور توبہ کا تعلق ہے رحیم سے. توبہ کریں گے تو وہ رحیم ہے، معاف کرے گا، اور استغفار کریں گے تو وہ غفور ہے، مغفرت کرے گا. اب کہتے ہیں حقیقت سنو، مسیح کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ایک آیت میں اللہ نے کھول دیا ہے. دلائل بھی اسی میں ہے، وضاحت بھی اسی میں ہے، اور تشریح بھی اسی میں ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق کے گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بہت سے رسول، یعنی بہت سے رسول گزرے ہیں، تم نے ان میں سے کسی کو خدا نہیں کہا.
تین میں کا تیسرا نہیں کہا، کسی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، ان کو تم بیٹا کیوں کہتے ہو؟ قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ اس پر دو بحثیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ نے مریم کو صدیقہ کیوں کہا؟ مریم بنت عمران، عمران کے ابا کا نام تھا، پیدا ہونے سے لے کر اس واقعے تک ہر جگہ انہوں نے سچ کہا۔ صدیقہ مانے سچ بولنے والی، اپنے وعدے پر قائم رہنے والی۔ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ عیسیٰ کے والدہ حضرت مریم یہ نبی تھیں کہ ولی تھیں؟ یہ موقع تھا پر تعارف کا، ان کے اعلیٰ صفات کے اظہار کا۔ اگر وہ نبی ہوتی تو یہاں اللہ طرف واضح ہو جاتی کہ وہ نبیہ تھیں، نہیں، فرمایا صدیقہ تھیں۔ تعریف کے مقام پر اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا بیان کرنا یہ علامت ہے کہ وہ صدیقہ تھیں، نبیہ نہیں تھی۔ اور دوسرے قرآن کریم کی آیت میں وضاحت موجود ہے، کوئی نبی عورتوں میں نہیں آیا، عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ گویا منصب نبوت و رسالت صرف مردوں کا حق ہے، کسی کو اللہ نے عورتوں میں سے منتخب نہیں کیا۔ وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی الیہم، تو رجال کے معنی مرد، جتنے بھی رسول آئے سب کے سب مرد تھے، عورتوں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا اللہ نے۔ یہاں فرمایا وامہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی۔ شاید یہ بحث پیچھے آ چکی ہے۔ صدیقہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی نگاہ میں وہ سچی ہیں، ان کی نقل کرو۔ ایسی 5 عورتیں ہیں شریعت مطہرہ کے اندر، ان 5 کی نقل کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ 5 کی صفات کیا ہیں، کہاں کہاں درج ہیں، یہ مکمل بحث تلاش کرنے پر ملے گی آپ کو۔ 5 عورتیں کون کون ہیں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے والہانہ شغف تھا، انہوں نے ہر موقع پر آپ کی تسلی کی ہے، اور مجھے بھولتا نہیں، ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے۔ اور ایک بار ان کا تذکرہ کیا، جناب عائشہ کو رشک آ گیا، وہ کہنے لگی اس بڑھیا کا ذکر میرے سامنے کرتے ہو جس کے مسوڑے پک گئے تھے بڑھاپے سے؟ یہ رشک کی وجہ سے فرمایا۔ آقا فرماتے عائشہ سب کے بارے میں کہو، لیکن خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ کائنات نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، سب نے میرا انکار کیا تھا، خدیجہ وہ ہیں، تسلی دینا ان کی قسم لکھا تھا۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، نظر کنید ببخت بلند بے وزنے کہ از کنار غریبش جما ہمی چکدش، اس بیوہ کے مقدر کو دیکھو جو 2 شوہروں سے بیوہ ہے، کتنا حسین ماہتاب آفتاب اس کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ وہ نبی کی ذات ہے، وہ بیوہ ہیں 2 شوہروں سے، آپ کنوارے ہیں، وہ 40 سال کے ہیں اور آپ 25 سال کے ہیں، لیکن تسلی کے جتنے لمحات ہیں ساتھ ساتھ تھیں وہ۔ جناب خدیجہ اور جناب عائشہ، جناب فاطمہ، یہ 3 کے نام لیے گئے، اور ایک یہ ہیں آپ کے سامنے امہ صدیقہ جس کا مصداق ہے مریم بنت عمران، اور 5ویں ہیں آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ ہے۔ ان 5 کی نقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، کوئی عورت نبی نہیں۔ یہ دونوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اوپر کہا گیا تھا انہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کہا کہ 3 میں کا تیسرا اللہ ہے، ایک مریم کا نام لیا، ایک عیسیٰ کا نام لیا، اور ایک اللہ کا نام لیا، تینوں کا مجموعہ اللہ ہے۔ کہتا دیکھو دونوں کا حال سنو، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عام آدمی کہے گا اس میں کیا بات ہے، کوئی دلیل ہے کیا؟ یہ کہاں ہے دلیل اس کے اندر؟ حضرت مسیح ابن مریم رسول ہیں، رسول بہت سے گزر گئے، ان کی ماں صدیقہ ہیں، دونوں کھانا کھاتے تھے، دلیل ہو گئی۔ اس میں دلیل اتنی پیاری ہے، اتنا بلیغ کلام ہے، یہ سوچیں گے آپ تو آپ سر ڈھونڈتے بیٹھ جائیں گے۔
کھانا کھاتے تھے یعنی کھانے کی طرف محتاجی تھی، کھانا کھائے بغیر نہیں چلتا تھا، اور جو بھی کھانا کھاتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ جز فضلے کی شکل میں نکلتا ہے، اور جس کے جسم سے فضلہ نکلتا ہو وہ خدا کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے دلیل۔ تم جسے کہتے ہو کہ وہ خدا کا جز ہے، خدا کا شریک ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کے صفات سے کیسا خالی ہیں؟ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کی طرف حاجت کی دلیل ہے، اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو بے نیاز ہوتا ہے کھانے سے۔ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ ہے دلیل، طبعی دلیل ہے۔ جب مجھ کو یہ حدیث سمجھ میں آئی، یہ آیت سمجھ میں آئی، پڑھتے گیا، بار بار دھنتا گیا، اللہ کس قدر شفیق ہیں اور کتنے بلیغ کلام کو پیش کرتے ہیں۔ دوسرے آدمی یہی بات کہتے ہیں تو اس کو بھدی کر دیتے، اتنی بھدی کر دیتے کہ بولنا مشکل ہوتا، لیکن کلام اتنا بلیغ ہے، اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئے اور کہا انظر، غور کرو، انظر، غور کرو، کیف نبین لهم الآیات، کیسے ہم کھولتے ہیں ان کے واسطے آیتوں کو، ثم انظر، پھر غور کرو، انا یوفکون، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ کھانا کھانے والے کو خدا سمجھ رہے ہیں، جو پیدائش کا محتاج ہو، جو فضلے کے خروج کا محتاج ہو، جو اپنے فضلے کے خروج کے لیے سطر کے کھولنے کا محتاج ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یوفکون، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مخاطب کیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے رہو گے اللہ کے علاوہ ایسے ذات کی ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ وہ مالک نہیں ہوتا تمہارے لیے نہ ضر کا اور نہ نفع کا۔ ضاد رے، ضر کے معنی ضرر، ضرر کے معنی نقصان پہنچانا، اور نفع معنی نفع پہنچانا۔ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تم ایسوں کی بندگی کیسے کرتے ہو؟ یہ کیوں کہا؟ جس سے خطرہ ہو، نقصان پہنچا سکتا ہے، اس خطرے سے بچنے کو، نفع حاصل کرنے کو آدمی سجدہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے ہندوستان میں کتنے خدا ہیں، کتنے خدا ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ سانپ کی پرستش کیوں ہوتی ہے؟ اس کے ضرر سے بچنے کے لیے، ڈس لیتا ہے یہ۔ شیر کی پوجا کیوں ہوتی ہے؟ بھگوان شیر پہ کیوں بیٹھا ہے؟ درندہ ہے، اس کے ضرر سے بچنے کے لیے۔ اور گائے کی پوجا کیوں ہوتی ہے؟ اس کے نفع کی وجہ سے۔ تو ضرر اور نفع صبح ازل سے آج تک دیکھا جاتا ہے، جس سے نفع ہو یا ضرر اسی کی پرستش کی جاتی رہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے شرمگاہوں کی پرستش کی ہے، آج اسی ہندوستان میں نظر آتی ہیں آپ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے نفع دکھائی دیتا ہے کہ نسلیں باقی رہتی ہیں اس سے۔ یہ سب کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، انسان جہاں دیکھتا ضرر ڈر جاتا، جہاں دیکھتا نفع وہاں جھک جاتا۔ یہ کمزوری ہے۔ توحید وہ ہے جو اللہ کو ایک سمجھتا ہے، ان کے سوا میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ تو نفع ولا ضرہ، محسوس کیا کبھی آپ نے اس چیز کو؟ ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو نفع کے مالک نہیں، ضرر کے مالک نہیں۔ حضرت عمر کا فرمان یاد ہوگا آپ کو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کرتے 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 اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود ہے، اس کے قریب پہنچے، اس کو بوسا دیا اور پہلے ایک جملہ فرمایا، انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو بے شک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ میرے حبیب نے تجھ کو بوسا نہ دیا ہوتا تو عمر تجھ کو بوسا نہیں دیتا۔ ہاں، دیوار کے اطراف پھرے یار کی خاطر، پتھر کو بھی بوسا لیا دلدار کی خاطر۔ تجھ کو ہم جانتے ہیں تو پتھر ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ نبی کی عظمت، نبی کے احکام کی عظمت، نبی کے افعال کی عظمت، جو کچھ نبی نے کیا ہے ہمیں کرنا ہے۔ تو توحید یہ ہے، مسلمان اور ایمان والا اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف وہمی لوگ، شکی لوگ، جہاں نفع دکھا جھک گئے، پاؤں پکڑ لیا، سجدے میں گر گئے۔ کائنات ساری مل کر نفع دینے پر قادر نہیں، نقصان پر قادر نہیں۔ وہ روایت میں آپ کو پھر سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں،
پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، عمر 12 سال، 12 اور 10 کے بیچ کی عمر ہے. آپ پوچھتے ہیں یا غلام، بچہ بولتا ہے لبیک و سعدیک، خاموش ہو گئے. پھر پوچھتے ہیں یا غلام، بچہ بولتا ہے لبیک و سعدیک، پھر خاموش ہو گئے. پھر سوال کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، یا غلام، بچہ بولتا ہے لبیک و سعدیک. 3 بار نبی سوال کرتے ہیں. کیوں؟ کامل توجہ مبذول کرنے کے لیے، کامل توجہ، کیونکہ بڑی اہم بات ہے. ہر طرف سے ہم تنگوش ہو کر، متوجہ ہو کر جب دیکھ لیا کہ بچہ حاضر ہے، دماغ سے بھی، قلب سے بھی، جسم سے بھی پوری طرح انہماک ہے، تو فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے. اور جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو. اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں میں یہاں. بچہ 12 سال کا ہے، لیکن بات کتنی پیاری ہے. فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تجھ کو نفع دینا چاہیں تو اتنا ہی نفع دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ساری کائنات کے لوگ مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. جب فل قلم بمان طلاق، قلم خوش ہو گیا ہے، جو لکھ دیا ہے ہو کر رہے گا. 12 سال کے بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہے. یہ ہے ایمان نبی کا سکھایا ہوا. تو نفع اور ضرر کا مالک اللہ ہے، جو لکھ کر بھیجا ہے وہ ہو کر رہے گا. ہمیں کسی سے مرعوب نہیں ہونا ہے، کسی سے امید لگانا نہیں ہے. اللہ کے احکام پہ چلنا ہے اور نبی کے طریقے کو لے کر چلنا ہے. نفع اسی کے ہاتھ ہے، ضرر اسی کے ہاتھ ہے. اور اللہ جب کوئی شے کسی کو دیتے ہیں تو خراب نہیں دیتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ سن چکے ہوں گے اس واقعے کو. بخاری پڑھتے پڑھتے روایت آئی تو دل مچل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ریشم کا ایک کپڑا ہے جو مجھے دیا گیا. راوی جناب عائشہ ہیں، فرماتی ہیں آقا فرماتے ہیں وہ کپڑا خواب میں دیا گیا ریشم کا. جب اسے کھولا میں تو اس میں دیکھا کہ تم ہو، یعنی عائشہ. پھر دل میں کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو کر رہے گا. یہ خواب بیان کیا اور ایسا ہوا. جب جناب عائشہ پر تہمت لگائی گئی اور سب سے آپ نے پوچھا آپ کی رائے کیا ہے، اے علی آپ کی رائے کیا ہے، اور اے اسماء آپ کی رائے کیا ہے، سب سے پوچھا. جناب عمر سے پوچھا تھا. الفاروق علامہ شفیع الدین نعمانی اور تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی لکھتے ہیں جناب عمر سے جب پوچھا تو جناب عمر کی رائے 20 جگہ پر وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی ہیں. 20 آیتیں عمر کی تائید میں نازل ہوئی. پوچھا اللہ کے نبی عائشہ کا نکاح آپ سے کس نے منتخب کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے. پھر پوچھا اللہ نے. مجھے بتائیے کیا اللہ آپ کو کوئی خراب مال دے سکتا ہے؟ یعنی جب عائشہ کا نکاح اللہ نے آپ سے کیا ہے تو ردی مال نبی کو اللہ نہیں دے سکتا ہے. یعنی یہ سب غلط ہے، افواہ ہے. چنانچہ سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی جناب عائشہ کی تائید میں، اور جو عمر نے کہا تھا سب ثابت ہوا. تو بتانا یہ ہے نفع نقصان کا مالک کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد ایک اور خطاب ہے، قل یا اہل الکتاب. دیکھ رہے ہیں آپ، قل کہیے، یہ سب پیغام ہے، یہ امت کے نام ہے، پہنچانا ہے اس کو. قل کہیے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں غلو مت کرو ناحق طریقے پر. ولا تتبعوا هواء قوم، اور مت اتباع کرو ایسے قوم کے خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں. واضلوا کثیرا، اور بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں. وضلوا عن سواء السبیل، اور بھٹک چکے ہیں سیدھے راستے سے. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مصداق کون ہے؟ اہل کتاب جب بھی مطلق آئے تو اس سے مراد تورات انجیل والے ہوتے ہیں. دین میں ناحق غلو کیا ہے؟ دین میں ناحق غلو یہ ہے کہ وہ تورات پہلے آئی
لہذا اس کا حق مقدم، انجیل پہلے آئی اس کا حق مقدم، میرے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے ان کا حق مقدم. نہ غلو ہے یہ. ہونا یہ تھا کہ ہر بعد والی کتاب پہلے کتاب کی تنسیخ کرتی ہے، ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے کے حکام کو منسوخ کرتا ہے. اور جن لوگوں نے خواہشات کی اتباع کر کر کے خود بھٹکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کیے ہیں، خود بھی راستے سے دور ہو گئے ہیں، ان تمام کی اتباع نہ ہونے پائے، ان کے راستے پر چلنا منع کر دیا. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی. دین میں غلو جائز نہیں. دین میں غلو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی اردو میں استعمال کرتا ہے غلو تو کسی کی تعریف میں آگے بڑھ جاتا ہے. تعریف میں سچ سے آگے بڑھ کر خوبی بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں غلو مت کرو. مطلب یہ ہے جو ہے اتنا ہی بیان کرو. تو اس میں کم کرنا، زیادہ کرنا، جھوٹ اور سچ ملا کر بولنا، یہ غلو ہے. غلو حرام ہے اسلام میں. اتنا ہی کہو جتنا کہا گیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام نے کتنا احتیاط کی ہے. ایک صحابی کو نبی دعا سکھلا رہے تھے، بخاری میں وہ دعا درج ہے. کہو آمنت بنبیک الذی ارسلت. انہوں نے بجائے نبی کا کہنے کے رسول کہہ دیا، بجائے نبی کے لفظ کے رسول کہہ دیا. آپ نے کہا نہیں، جیسا میں کہتا ہوں ایسا کہو وبنبیک الذی ارسلت. یعنی رسول اور نبی دونوں قریب المعنی ہیں. بعض نے کہا یہ عام ہے اور وہ خاص، اور بعض نے کہا یہ خاص ہے وہ عام. اتنے معمولی فرق کو بھی نبی اصلاح کروا رہے ہیں اور صحابہ اس کا خیال کرتے ہیں. ہمارے دین میں ہر چیز متعین ہے، کمی ذاتی کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. نمبر 2، جو قوم خود بھٹکی ہو، گمراہ ہو، ان کے خواہشات کی اتباع کرنا گمراہی ہی ہے، ہدایت نہیں ہے. اپنے خواہشات کی اتباع کروانا یا بھٹکے ہوئوں کی اتباع کروانا یہ صراط مستقیم سے دوری ہے. کسی کے خواہشات کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے. اللہ نے ایک مقام میں پوچھا ہے، شاید یہ آیت سورہ قصص پارہ 20 میں آئے گی، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ. اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اپنے خواہشات کی اتباع کرے بغیر ہدایت کے. جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے کسی کی خواہش کی اتباع کرنا یہ گمراہی ہے. اس لیے خواہشات کو تولو. یہ جائز خواہش اگر ہے تو کرو. مطلب جائز کا کیا ہے؟ جو عین مطابق ہو شریعت کے وہ جائز خواہش ہے، اور جو ٹکرائے شریعت سے وہ خواہش گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے. اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.